خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ. Because most of my friends have spoken in English, I would take the liberty of speaking in Urdu. میں جب پچھلی صدی کی بات ہے، میں جب 7 سال کا تھا تو ایک لاہور میں اسکول ہے، ڈویژنل پبلک اسکول، وہاں پڑھتا تھا. تو وہاں پہ ہماری ایک آرٹ اور کرافٹ کی کلاس ہوتی تھی. تو اس کلاس میں ایک مرتبہ ہمیں ہمارے جو استاد تھے انہوں نے تصویر بنانے کو کہا، لینڈسکیپ بنانے کو کہا. اب 7 سال کا بچہ کیا ہی لینڈسکیپ بنائے گا. تو سب بچوں نے تصویریں بنائیں جس میں کوئی ایک چھوٹا سا گھر تھا، آسمان تھا، گڈیاں وڈیاں، کیونکہ لاہور تھا، ہوا میں گڈیاں رنگ برنگی اڑ رہی تھیں، اس وقت پابندی بھی نہیں تھی. اور آسمان پہ قوس قزح، رینبو جو ہے وہ سب بچوں نے بنائی، اور کسی نے تتلیاں بھی بنا دی. یہ پچھلی صدی کی بات. ابھی کچھ 2024 میں اسی طرح کی ایک اور خبر الجزیرہ میں آئی کہ اسی شہر میں، میرے شہر میں، جہاں پہ کئی صدیوں سے ہم آباد ہیں، ایک چھوٹی 7 سال کی لڑکی کو یہ کہا گیا کہ کاکا تو بناؤ، تصویر بناؤ لینڈسکیپ لاہور کی. تو اس نے بادشاہی مسجد بنائی، اس نے مینار پاکستان بنایا، اس نے اپنا چھوٹا سا مکان بھی بنایا، اماں ابا بھی بنائے، لیکن آسمان کا رنگ بدلا. اس نے نیلے رنگ کا آسمان ہی نہیں بنایا، اس کے گمان میں ہی نہیں آیا کہ آسمان نیلا ہوتا ہے. نہ جگنو تھے، نہ تتلیاں تھیں، اور نہ نیلا. اور یہ کوئی اکیلی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک بچی نے، 7 سال کی بچی نے، ایک بالکل اسی شہر میں جہاں میں رہتا تھا، اسی شہر میں ایک یکسر مختلف تصویر بنا ڈالی، رنگ ہی بدل ڈالے، سارے لینڈ کے، ساری تصویر کے رنگ بدل دیے. بالکل اسی طرح گلگت بلتستان میں ایک ایک آبادی ہے، ایک ویلی ہے جس کا نام روشن ہے. 22 اگست 2024 کو، 22 اگست 2025 کو صبح 4 بجے ایک گلوف پھٹا، اور سورج چڑھنے سے پہلے پہلے وہ روشن جو تھا وہ بالکل گل ہو چکا تھا. یعنی اس سیلاب نے جو آسمان سے قہر کی طرح، ایسا تھا کوئی سمندر آسمان میں ہے جو نیچے آبادی پہ آ برسا، وہ روشن تاریک ہو گیا. اس روشن ویلی، اس روشن گاؤں کا ہر گھر تاریک ہو گیا. یہ پچھلے سال کی بات. سندھ میں ایک صاحب تھے برکت علی، وہ پچھلے سیلاب میں جو سندھ میں آیا، ان کو 2 یا 3 نسل لگی. ایسی میں بہت سی کہانیاں ہر جگہ جگہ سنا چکا ہوں، مختلف پاکستان کے علاقوں میں، بلوچستان کی بھی کہانیاں ہیں. تو وہ 3 نسل لگی یا 2 نسل لگی غربت سے نکل کے ہاری کو 2 بھینسیں خریدنے میں. پوری 2 نسلیں لگ گئی صرف اس قابل ہونے میں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ دے سکے، تھوڑا بیچ سکے، کچھ کام وام چلا سکے. تو سیلاب آیا تو دونوں بہہ گئے، تو بے برکت ہو گیا، تو برکت بھی بے برکت ہو گئی. اسی طرح ایک صاحب، یہ ہماری جو ویلی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جو بنیر اور شانگلہ میں چھوٹی چھوٹی کھیتی باڑی تھی، چھوٹی کھیتی باڑی. اور وہاں پہ جب ٹورینشل رین آئی اور فلڈز آئے، تو وہ ٹھیکے پہ لی ہوئی زمین، جس کا کوئی 50-70 ہزار روپے کا ٹھیکہ ہوگا، اور وہ کھیتی جو اس سے اگائی ہوئی تھی، وہ 4-4 5-5 فٹ پانی میں ڈوب گئی. اور پٹھان آدمی تھا، رویا تو نہیں، مگر بے نور آنکھوں سے دیکھتا رہا، بے نور آنکھوں سے دیکھتا رہا
کہ بیج کہاں سے آئے گا اور اب کھانا کہاں سے آئے گا اور اب یہ فرٹیلائزر کھاد کہاں سے آئے گی، اس سب کے پیسے کہاں سے آئیں؟ اور بلوچستان میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی قحط، کبھی بارش نہیں، کبھی زرخیزی نہیں، لوگ جپسیز کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کی تلاش میں نکلتے. تو عجیب سا نہیں لگتا آپ کو؟ عجیب سا نہیں لگتا کہ ایک ملک، چار کونے، چار کہانیاں، چار چہرے، مگر ایک ہی بربادی؟ تو عجیب سا نہیں لگتا؟ بھائی مجھے تو بہت لگتا ہے. تو اس کانفرنس کا نام رکھا ہے، بہت اچھا سا نام ہے، بریتھ پاکستان، سانس لو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانس کیوں نہیں آتا. سانس اس لیے نہیں آتا کہ جہاں پہ 4 سیلاب گزریں اور 7,000 لوگ مر جائیں، جو جنگ میں بھی نہ مرے ہوں، پھر سانس نہیں. اگر 20,000 لوگ زخمی ہو جائیں 4 سیلابوں میں، 20,000، اور ڈسیبل ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، تو پھر سانس نہیں. اگر 40 ملین، کتنے ہوئے بھائی؟ 10 ملین کا 1 کروڑ ہوا، تو 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو جائیں 4 سیلابوں میں، تو پھر سانس نہیں. اور جب ایک صوبے میں 1 کروڑ 10 لاکھ بچے، 1 کروڑ 10 لاکھ بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہو، وہ سانس نہ لے پائیں، کیونکہ تقریباً 100 گنا جو سانس لینے کے لیے جو سیف ہوا ہے، 100 گنا اس سے زیادہ ہوا خراب ہو، 100 گنا، 100 times not 100%، دگنا جو ہے وہ 100% ہوتا ہے. دگنا نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا جب وہ ہوا سانس لینے کے قابل نہ رہے اور تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ بچے وہاں پہ سانس لے رہے ہوں، پھر سانس نہیں. اور ایک یونیورسٹی آف شکاگو کی ریسرچ آئی کہ تقریباً 6 سے 7 سال زندگی کے، 6 سے 7 سال زندگی کے صرف ہوا کی خرابی سے، یعنی ایسی ہوا جو مضر ہو، جو لینے سے صحت خراب ہوتی ہو، 6 سے 7 سال زندگی کے کٹ جاتے ہیں اوور اے لائف ٹائم. تو میں آپ کو کہوں گا، آپ سوچیں، اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ یا دادا دادی اللہ کو پیارے ہو گئے، کہ جب وہ آخری دموں پہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے گمان میں کیا کیا نہیں گزرتا ہے، آپ کیا کیا دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ ایک دن دے دے، ایک، کہ وہ تمام باتیں جو میں کہہ نہیں سکا یا میں کہہ نہیں سکی، وہ میں آج، اگر ایک دن مل جائے، اگر ایک ہفتہ مل جائے، تو آپ کیا ہی نہیں کریں گے. 7 سال، ہر خاندان میں ہر بزرگ کے 7 سال اگر زندگی کے کاٹ دیے جائیں، بھائی پھر سانس. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے، ایسے لگتا ہے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کوئی میتھ کے نمبر ہیں کہ 1 کروڑ 5 کروڑ. وہ منٹو صاحب کا یہ ایک شارٹ سٹوری تھی، میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت پرانی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص کی موت تو موت گھر میں ہو جائے اور جنازہ پڑا ہو تو موت دکھتی، لیکن چاہے غزہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے تباہی ہو، جب 1 ملین 2 ملین 60 لاکھ 30 لاکھ، ایسے لگتا ہے کوئی نمبروں کا ہیر پھیر ہے، کوئی کھیل ہے یہ. تو یہ کھیل نہیں ہے. ابھی آپ نے سب نے بات کی، میں بہت شکر گزار ہوں، یحییٰ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، جن نے مجھ سے پہلے ہی وہ بات کر ڈالی
کہ یہ آگ تو ہے مگر ہم نے تو نہیں لگائی. ہم تو 1% سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے، جس سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، جس سے گلیشیئرز پھٹتے ہیں، جس سے یہ تمام تباہی ہوتی ہے، سیزنز ویدرز بدلتے ہیں. یہ تو سب لوگ کہہ چکے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پاکستان کا مقدمہ سامنے رکھا. ہم تو 1% سے کم کرتے ہیں. 3 تقریباً 60% کے قریب، 57% کے قریب کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ کرتے ہیں. 30+20+16. اور 10 ممالک جو ہیں وہ تقریباً 70% دنیا کی کاربن، صرف 10 ملک، 190-95 ملک ہیں، 10 ملک دنیا کی 70-75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. یہ گلگت بلتستان میں تباہی جو آتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے وہاں پہ کوئلے کے کارخانے تو نہیں لگا رکھے، تو پھر ان پہ تباہی کیوں آتی؟ وہاں پہ تو کوئی کوئلے کا کارخانہ نہیں. گلگت اور بلتستان کے رہنے والے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس کی سزا ان کو دی جائے. یہ جو سندھ کے اندر ہاری ہیں، ان نے کیا کیا کہ سمندر کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا؟ بھائی کیا کیا ان نے؟ یہ جو بچوں کو جن کی میں بات کر رہا ہوں، جنہیں سانس نہیں آتا، انہوں نے کچھ گھر میں موم بتیاں جلا کے کیا ہوا خراب کی ہے؟ تو یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی. مگر جو کر رہے ہیں وہ بھگت نہیں رہے، اور جو بھگت رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. اور یہ تکرار تو چلتی رہے گی. آپ اس کو گلوبل انجسٹس کہہ لیں، گلوبل ہپوکریسی کہہ لیں، جو آپ کے جی میں آئے کہہ لیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بھگت رہے ہیں وہ کر نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ بھگت نہیں رہے. یہ انصاف نہیں، یہ انصاف نہیں. ایسے نہیں کہ ہم انصاف کے طلبگار ہیں، ہم نے دنیا میں دیکھ لیا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ایسی تو کوئی ہمیں بھولا پن نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہے تو دنیا اٹھے گی اور انصاف کرنا شروع ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے، مگر یہ انصاف نہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ معاملہ انصاف کا ہے یا رائٹس کا ہے، حقوق کا ہے؟ کیا یہ دنیا کی اس ہماری ساؤتھ میں رہنے والی جو بستی ہے، کیا اس کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ حقوق صرف پار ندی کے اس طرف کے جو لوگ ہیں ان کے ہیں. تو یہ حقوق کی بات ہے یا انصاف کی بات ہے، یا یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے؟ اور پولیٹیکل ول ہماری بھی، صرف بین الاقوامی نہیں، ہماری بھی، میری. تو کیا یہ پولیٹیکل ول کی بات، یا یہ صرف امیجنیشن، گمان کی بات ہے کہ ہمارے گمان میں ہی نہیں آتا؟ ابھی میں بیٹھا دوستوں سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کلائمیٹ پہ کچھ بات زبردست نہیں ہوتی. میڈم شہری رحمان بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم اتنی بات کرتے ہیں مگر لوگوں کے گمان میں نہیں آتی، پوری دنیا کے گمان میں نہیں آتی. تو کیا پھر یہ گمان کی بات ہے، صرف امیجنیشن کا فقدان ہے؟ تو آئی لیو دس کوشچن ود یو. از دس اے کوشچن آف پولیٹیکل ول؟ از دس اے کوشچن آف جسٹس؟ از دس اے کوشچن آف رائٹس؟ اور از جسٹ لیک آف امیجنیشن؟ تو یہ تو شاید کوئی آمیزش ہے ان تمام چیزوں کی، جس کی سزا غریب ترین لوگوں کو ملتی ہے. غریب ترین ملکوں میں غریب ترین لوگوں کو اس کی سزا ملتی ہے. تو میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، دوست تھے، تو ہم آپس میں معاملات یہی ملک کے اس طرح کی ترقی کے اور تباہی کے اور کلائمیٹ کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کوئی مشورے دیے، میں نے بھی کوئی مشورے دیے، انہوں نے پھر کوئی مشورہ دیا، میں نے بھی کچھ مشورہ دیا، انہوں نے پھر زور سے مشورہ دیا. تو میں نے بولا لوک چارلی، we are doing this for our own children. So we are going to do this with you or without you.
If we do it with you, it may take us 5 years. If we do it without you, it would take us 10 years. But by God, we are going to do it. Because we are doing it for our own children. تو ہمیں انصاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ غرض ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے. ہمارے تو بچے ہیں، ہم تو ان سے انصاف کریں گے. تو ہم تو کمیٹڈ ہیں. ہمارے 64% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. 64%. اور آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، ویسے تو ہماری اپنی بڑی عظیم یونیورسٹیاں ہیں، یہ ہماری JIK کیا اور لمز کیا، اور میں ہر یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا، مگر ہماری اپنی بہترین یونیورسٹیز، اور ان میں سے نکلے ہوئے جو بچے بچیاں ہیں، ان کے ذہن میں بہت سے خاکے ہیں، بہترین خاکے ہیں، لیکن ان کے لیے راستہ نہیں ان کو ملتا. ہمیں دینا ہے وہ راستہ، ہمیں دینا ہے وہ راستہ. تو ہم آپ سے کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہ راستہ دیں گے. اگر کلائمیٹ چینج صرف ایک کام کرے گی، صرف ایک کام، تو ان بچے بچیوں کو امپاور کرے گی. ہم نے ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے، جس پروگرام پہ ہماری میڈم سیکرٹری جو ہے آج کل تگ و دو سے کام کر رہی ہیں. ہم یہاں پہ ہر کوارٹر میں ایک کمپٹیشن کریں گے، اور تمام بچے بچیاں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، جن کے پاس سائنس ہے، جن کے پاس ذیل ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر ستارے ہیں، ان کو ابھی بھی ہماری طرح بڈھے سے نکل نہیں ہو چکے، ابھی بھی سوچتے ہیں دنیا تبدیل ہو سکتی. تو یہ بلینز، ٹریلینز، 50 ملین، 100 ملین نہیں، ہمیں صرف تھوڑے سے پیسے چاہیے ان بچے بچیوں کو امپاور کرنے میں، کہ یہ اپنا راستہ. ارے بھائی، ان کی ہوا ہے، دے آر بریدنگ، دے ول فائنڈ دا سولوشن. اور ان کی ایک کامراڈری ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ینگ لوگ، پوری دنیا کے یونیورسٹیز کے لوگ، ان تمام بچے بچیوں سے جن کے ذہن میں آج بھی ایک رومانٹک آئیڈیا ہے کہ دنیا بدلی جا سکتی، ان سب کو جوڑیں گے پوری دنیا میں. وہ وہاں سے ٹیکنالوجی لائیں یا ہمارے بچے یہاں پہ ایجاد کریں، ہم ان کو کمپٹیشن کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ وہ کام کریں جو کسی کے گمان میں نہیں. اور فیل ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کیا ہو جائے گا؟ ادھر 10 ملین، 50 ملین، 100 ملین، 7 بلین کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ کیڑے مکوڑے ہوں. تو کوئی 50-60 لاکھ روپیہ اگر کوئی بچہ زیادہ ضائع کر دے گا تو کیا ہی ہو جائے گا؟ اس کے ہاتھ میں بیٹ تو تھمائیں، اس کو سوئنگ تو کرنے دیں ایک دفعہ، اور اس بیوروکریسی کے چنگل سے نکلیں کہ سال بھر میں یہ کریں گے، 3 سال میں کمیٹی بنائیں گے، 5 سال میں یہ. نہیں، چھوڑیں یار اس سب کو. آپ ان بچے بچیوں کو تھوڑے پیسے دیں اور ان کے راستے سے ہٹ جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے. تو یہ ہے تماشا جو ہم لگانا چاہتے ہیں. کل میڈم نے، ہماری اٹالین ایمبیسڈر بیٹھی ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو. کل انہوں نے ہمارا ایک آئیڈیا ہے گرین یونیورسٹی کا، کل اس کی فائنلائزیشن میڈم سیکرٹری بیٹھ کر رہی ہیں. I salute you. It was a rolling conversation in Italy that I had just a few months ago, and the team was here yesterday, and we were talking about putting together a framework جس میں اکٹھی ریسرچ ہوگی. ہمارے بچے بچیاں اٹالین بچے بچیوں کے ساتھ مل کے ریسرچ کریں گے. ان کے جو پروفیسرز ہیں، جن میں سے کئی نوبیل laureate بھی ہیں، وہ ہمارے بچوں کی ریسرچ کو سپروائز کریں گے. اور ریسرچ ہم وہ کریں گے جو کمرشل ریسرچ ہے، جو اپلائیڈ ریسرچ ہے. یہ ہیں وہ آئیڈیاز جنہیں جب $2 لاکھ ڈالر یا $50,000 یا $40,000 ملیں گے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. تو آئیڈیاز کی دکان بھی کھول دی اس گرین یونیورسٹی سے. اور جس چیز کو ہم گرین فیلڈ، پاکستان پچ فور کلائمیٹ کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے جو کمرشل آئیڈیاز ہیں، کمرشل آئیڈیاز، ان بچے بچیوں میں، انہی میں بلینئر بیٹھے ہیں، روپوں میں نہیں.
ڈالرز میں بلینئر بیٹھے ہیں, کیونکہ جس طرح کا کلائمیٹ ہمارا ہے, جس طرح کی تباہی یہاں آتی ہے, جیسے ہم زور سے کہتے ہیں بریتھ پاکستان, جو بچہ ہے اس کو ڈی کوڈ کرے گا, جو اس کا سلوشن لائے گا, اس کو پوری دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. جو پاکستان میں پانی فراہم کرے گا وہ پورے افریقہ میں پانی فراہم کرے گا, اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو نہ جانے کتنے ہی بلین ڈالر آئیڈیاز اسی کمرے میں موجود. تو وزیر اعظم کے بہاف پہ, وزارت کے بہاف پہ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ یہی وہ آئیڈیاز, یعنی گمان کا جو فقدان ہے, سوچ کا جو فقدان ہے, اس گرین یونیورسٹی کے ذریعے اس کو دور کریں گے. اور وہ تمام اسٹاری آئیڈ ینگ مین اینڈ ویمن who are willing to swing the bat, will empower them and we will get out of their way. تو آج میں آپ سب کو گھڑی بھر کو کہوں گا کہ ایک لمبا سانس لیں اور روک لیں, اب جانے دیں, بس اس ایک سانس کا ہے جھگڑا. تو مائی فرینڈز, breathe Pakistan. Let's begin, and let's begin today. Thank you very much.